اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کے علم کا ماخذ اسی کے پاس ہے، اور اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نکلتا ہے، اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ بچہ جنتی ہے، اور جس روز انہیں آواز دی جائے گی کہ اللہ کے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے ہیں، ہم سے کوئی بھی اس بات کا گواہ نہیں۔ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اور جن کی وہ پہلے پوجا کیا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور سمجھ لیجئے کہ ان کے فرار ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی کی دعائیں مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوسی کی بنا پر نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے کچھ عطا فرما دیں تو کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور میرے خیال کے مطابق قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر گیا بھی تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے عزت افزائی ہے۔ پس اہل کفر کو ہم ان کے اعمال سے آگاہ کر دیں گے، اور ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر چل دیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ آپ فرما دیں کہ اس حقیقت کو دیکھو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ضد کی بنا پر دور ہو گیا ہو۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم انہیں عنقریب آفاق میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حقیقت ظاہر ہو جائے کہ قرآن در اصل حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا بلا شبہ ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے؟ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ سنو، انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں شک ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم حامیم عین سین قاف عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔
وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی فرماتا رہا ہے۔ اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور وہی بلند و بالا عظمت والا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو دوست بنایا ہے اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن بذریعہ وحی بھیجا ہے تاکہ آپ مکہ شہر اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے والے دن کا خوف دلائیں جس میں شک نہیں ہے، جبکہ اس دن ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق دوزخ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو امت واحدہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسے ہی اپنی رحمت میں شامل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لیا ہے؟ پس اللہ ہی والی ہے اور مردہ چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس بات میں تمہارا ان سے اختلاف ہے پس اس کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہیں جوڑے بنا دیا اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ انہی ذرائع سے تمہیں بڑھاتا رہتا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ تو
تمہارے لیے اس نے دین کے اصول مقرر کر دیے ہیں جس کا حکم اس نے حضرت نوح کو دیا، اور اسی کو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجا ہے، اور اسی کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا، یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقہ بندی نہ ہونے دینا۔ مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے علم آ جانے کے باوجود فرقہ بندی قائم کی، وہ محض آپس میں حسد کی بنا پر تھی، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مقررہ مدت تک مہلت دینے کا حکم جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک جن کو ان کے بعد وراثت میں کتاب ملی وہ اس سے فتنہ انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ بس آپ انہیں اسی کی طرف بلاتے رہیں اور جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہیں، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی نہ سوچیں، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم رکھوں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اس لیے ہمارے اور تمہارے درمیان تکرار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں باوجود مسلمانوں کے تسلیم کرنے کے جھگڑا کرتے ہیں ان کے رب کے نزدیک ان کے جھگڑے کی وجہ بے بنیاد ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور میزان بھی اتارا ہے، اور اس بات کا ادراک نہیں ہے شاید کہ قیامت کا آ جانا قریب ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کے بارے میں جلدی کے طالب ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں تو وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی عزت والا غلبے والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اسے دنیا کی کھیتی سے دنیا میں ہی دے دیں گے، مگر اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به
الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. کیا ان کے شرکاء ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنا رکھا ہے جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کے نتیجے سے خوف زدہ ہوں گے، اور اعمال کا وبال ان پر آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کے رب سے ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. یہی وہ عطیہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنی ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. آپ فرمائیے کہ میں تم سے اس پر اپنے قرابت داروں کی محبت کے سوا کچھ صلہ نہیں مانگتا، اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیک عمل کو دلکش بنا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلامات کے ذریعے سے سچا ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے برے عملوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو وہ کرتے ہیں انہیں جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں نازیبہ حرکات کرتے، لیکن وہ اپنے مقرر شدہ اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد ان پر بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز ہے، تعریف کیا گیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی تخلیق اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسی نے ان کے درمیان جانداروں کو پھیلا دیا ہے، اور وہ اپنے چاہنے پر انہیں جمع کرنے پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو مصیبت تم پر آتی ہے اس کی وجہ تمہارے ہاتھوں ہی کا کسب ہے، اور وہ تمہاری کثیر باتوں سے درگزر فرماتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی مانند جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، پس وہ سمندر کی سطح پر کھڑے ہی رہ جائیں، بے شک اس میں حد درجے کے صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یا ان جہازوں کے مسافروں کو ان کے کسب کے باعث تباہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ لوگ جان لیں کہ جو ہماری آیتوں کے متعلق جھگڑتے ہیں ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پس تمہیں جو کچھ دے دیا گیا ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور فحاشیوں سے اجتناب کرتے ہیں اور غصہ آنے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے سر انجام دیتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا تدارک کرتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی پس اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، اور جس نے مظلوم ہونے پر بدلہ لے لیا پس ایسے لوگوں پر کوئی مواخذہ کی راہ نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم، بلا شبہ مواخذہ تو انہی لوگوں کا ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناجائز فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ بڑے عزم والے کام ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ حق سے دور کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی چارہ ساز نہیں ہے، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم،
اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب انہیں دوزخ میں بڑی ذلت امیز حالت میں لا کر حاضر کیا جائے گا تو وہ ذلت کے باعث دبی اور نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ اور اہل و عیال کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالا ہے۔ سن لو کہ ظالم مستقل عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور ان کے حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرتے، اور جسے اللہ راہ حق سے دور کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت والی راہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ تمہارے لیے کوئی پناہ کا مقام نہ ہوگا اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی روکنے والا ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ بس اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے لیے صرف تبلیغ کر دینا ہی کافی ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں اپنے ہاتھوں کے کیے کی بنا پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق تخلیق کرتا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير۔ یا انہیں ملا جلا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ اور کسی آدمی کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے وحی کے سوا یا پردے کے پیچھے سے کلام کرے یا کوئی فرشتہ بھیجے جو اس کے حکم سے کلام کرے، بے شک وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جو ہمارے حکم کے مطابق ایک روح ہے۔ اس سے پہلے آپ کتاب اور ایمان کی تفصیل کے بارے میں خاموش تھے، ہم نے اسے نور بنا دیا، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اور اے محبوب بلا شبہ آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ یہ اللہ ہی کا راستہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سن لو تمام امور اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم حامیم، والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم،
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے تاکہ تم عقل سے سمجھ جاؤ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے جو بلند و بالا حکمت امیز ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم اپنی نصیحت کو تم سے روک لیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں سے کتنے نبی بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب ان کے پاس نبی آتا تو اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو پہلے لوگوں کی مثل طاقت میں بڑھ کر تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ ان کو عزت والے علم والے نے تخلیق کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اس میں راہ پا سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور وہ جس نے آسمان سے مقررہ مقدار کے مطابق پانی نازل فرمایا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی ایک دن نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور اس نے ہر طرح کی مخلوق کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کو بطور سواریاں بنایا ہے۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر آسانی سے بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ جب ان پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان سواریوں کو مسخر کر دیا، کیونکہ ہم انہیں تابع کرنے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اس کا جز بنا ڈالا، بے شک انسان صریحاً ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹوں کو خاص کر دیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے انہوں نے رحمان کی طرف منسوب کر رکھا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اللہ کی طرف انہوں نے اس اولاد کو منسوب کیا جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث میں واضح بات نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور اس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
اور ان کا کہنا ہے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اس حقیقت کا انہیں بالکل علم نہیں ہے، وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ جواز قائم کر رکھا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا اور بے شک ہم بھی انہی آثار پر عمل پیرا ہو کر ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ اور اس طرح جس بستی میں بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے اہل ثروت لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے ہم انہی کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ ہر نبی نے کہا کہ میری لائی ہوئی ہدایت بہتر ہے بنسبت اس کے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بے شک جو دین آپ لے کر آئے ہم اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کی عبادت کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے بے شک وہ بہت جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید اپنی نسل میں قائم کر دیا تاکہ وہ اسے تھامے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو مال و اسباب دیا حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا اور کھول کر بیان کرنے والے رسول آ گئے۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو بڑے شہروں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو منقسم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کی دنیا کی زندگی کا سامان ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور ہم نے ان کے درجات ایک دوسرے پر بلند کر دیے ہیں تاکہ ان میں سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بڑی خوب ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون،
تو ہم ان کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تمام لوگ واحد امت بن جائیں تو جو لوگ رحمان کے منکر ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ دروازے اور تخت جن پر ٹیک لگاتے ہیں سب سونے اور چاندی کے بنوا دیتے، زُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تمام اشیاء دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان انہیں سیدھی راہ سے روکتا ہے اور یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ہدایت کی راہ پر ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور تمہارا ظلم کرنا آج کے دن ہرگز نفع بخش نہ ہوگا بلکہ تم عذاب میں برابر کے حصہ دار ہو۔ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ پر چلائیں گے یا ان کو جو صریحاً گمراہی میں مبتلا ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بلا شبہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو ان کا وہ انجام دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، پس جو قرآن آپ پر بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہیے، بے شک آپ کی راہ ہی صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اور ان سے پوچھو جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ اور معبود بنائے تھے یہ کہ ان کو پوجا جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان پر جو نشانی بھی ظاہر کرتے وہ پہلے کی نسبت بہت بڑی ہوتی، آخر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور وہ کہنے لگے اے ساحر ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں اس عہد کے باعث دعا کیجئے جو عہد تمہارے پاس ہے، بلا شبہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ،
پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ختم کر دیا تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا میں مصر کا حکمران نہیں ہوں؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ کیا میں اس سے بہتر ہوں یا یہ جسے مجھ جیسی حیثیت حاصل نہیں ہے اور وہ واضح بات بھی نہیں کر سکتا؟ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين۔ تو اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں عطا کیے گئے یا اس کے ساتھ ملائکہ آتے جو اس کے پاس رہتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پس اس نے اپنی قوم کو نادان بنا لیا تو اس کی اطاعت کرنے لگے، بے شک وہ فاسقوں کی قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ پھر ہم نے انہیں نابود کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث مثال بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو ان میں سے قوم کے کچھ لوگوں نے شور مچا دیا۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ جنہوں نے یہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی، بلکہ وہ قوم بڑی جھگڑالو ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ پر زمین میں فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک حضرت عیسیٰ علامات قیامت میں سے ہیں، پھر اس میں ہرگز شبہ نہ کیا جائے اور میری اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ وہ بات بیان کر دوں جس میں تمہارا اختلاف ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پھر ان کے گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس دردناک عذاب کے دن ظلم کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ لوگ قیامت کے انتظار میں ہیں جو ان پر اچانک آ جائے گی اور انہیں پتہ نہ چلے گا؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔
اس دن اہل تقوی کے علاوہ باقی سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا غم ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہی دراصل مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ان پر سونے کے تھال اور گلاس لائے جائیں گے اور ہر وہ چیز جسے ان کا دل پسند کرے گا موجود ہوگی اور آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی بنا پر وارث بن گئے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں کھانے کے لیے کثرت سے پھل موجود ہیں۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جرم کرنے والے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون، ان سے وہ عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر موجود رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن كانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، اور وہ پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمیں بالکل ختم کر دے، وہ کہے گا تمہیں تو یہاں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے؟ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، تو ہم بھی اپنے فیصلے کو پکا کر لیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پوشیدہ رازوں اور سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے؟ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس موجود رہتے ہیں جو ان کی باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آپ فرما دیجئے بالفرض رحمان کی اگر کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اسے تسلیم کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، آسمانوں اور زمین کا رب پاک ہے جو عرش کا بھی رب ہے، وہ ان کی باتوں سے مبرہ ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، بس اے محبوب آپ انہیں فضول باتوں اور کھیل میں مبتلا رہنے دیں حتیٰ کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، اور آسمان میں وہی ایک معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، وہ حکمت والا علم والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، اور وہ بہت بابرکت ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کی مملکت ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار حاصل نہیں ہے، ہاں شفاعت کا حق انہیں حاصل ہے جو حق کی گواہی دیں اور وہ علم رکھتے ہوں۔
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ ایمان لانے والی قوم نہیں ہے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ پس ان سے درگزر کیا جائے اور کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہے، پس بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم حامیم والکتاب المبین۔ اور اس کتاب مبین کی قسم۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين۔ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا، بلا شبہ ہم باخبر کرنے والے ہیں۔ فيها يفرق كل امر حكيم۔ اس رات میں حکمت کے تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ ہر حکم ہماری طرف سے ہے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، بلا شبہ وہ سننے والا علم والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور ان سب کا رب ہے، بشرطے کہ تمہیں یقین ہو۔ لا الہ الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل هم في شك يلعبون۔ بلکہ وہ شک کر کے کھیل میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين۔ پس اس دن کا انتظار کیا جائے جس دن آسمان پر واضح طور پر دھواں آ جائے گا۔ يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ جو لوگوں پر چھا جائے گا یہی دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، بے شک ہم مومن ہو گئے۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين۔ اس وقت ان کے لیے نصیحت قبول کر لینا کہاں کا فائدہ ہے، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین تشریف لائے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔ پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسے معلم ہیں جن پر عشق الہی کے غلبے کا اثر ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون۔ بے شک ہم تھوڑے عرصہ کے لیے تم سے عذاب کو روک دیتے ہیں، مگر تم پھر بھی کفر کی طرف رغبت کرنے والے ہو۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ جس دن ہم انہیں پوری شدت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک اس دن ان سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اور ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں اور ان کے پاس ہمارے معزز رسول حضرت موسیٰ تشریف لائے۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح سند لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور بلا شبہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔
اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون پس انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ یہ مجرم لوگوں کی قوم ہے۔ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون تو حکم ہوا کہ ہمارے بندوں کو رات کے وقت لے کر چل پڑو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون دریا کو ٹھہرا ہوا چھوڑ کر پار کر جاؤ، بے شک وہ ایک غرق ہونے والا لشکر تھا۔ كم تركوا من جنات وعيون کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع ومقام كريم اور کھیت اور عالی شان محلات بھی چھوڑ گئے، ونعمة كانوا فيها فاكهين اور بہت سامان آرائش بھی چھوڑ گئے جس میں وہ بڑے مزے سے رہتے تھے۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين ان کا انجام اسی طرح کا تھا، اور ہم نے بعد میں آنے والی قوم کو ان کی اشیاء کا وارث بنا دیا۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ان کے برباد ہونے پر نہ آسمان اور نہ ہی زمین کو رونا آیا اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت امیز عذاب سے نجات دی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين یعنی فرعون سے، بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور حد کو پس پشت ڈالنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے مطابق تمام دنیا پر ترجیح دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور انہیں ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریحاً آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ بے شک یہ لوگوں یعنی کفار مکہ کا کہنا ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ یہ کہ پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اور ہم دوبارہ اٹھنے والوں سے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پس اگر تم میں صداقت ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ جرم کرنے والے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کی اکثریت اس سے لا علم ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ان تمام کے لیے فیصلے کا دن مقرر شدہ ہے، يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن کوئی قریبی عزیز کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سوائے اس کے کہ جن پر اللہ رحم فرما دے، بلا شبہ وہ غلبے والا رحم والا ہے۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ بے شک زقوم کا درخت طَعَامُ الْأَثِيمِ گناہگار کا طعام ہے، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح جوش مارے گا كَغَلْيِ الْحَمِيمِ جس طرح کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ
پھر اسے عذاب دینے کے لیے اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھو، بے شک تم بڑے معزز اور مکرم آدمی تھے۔ ان هذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہی جہنم ہے جس کے متعلق تم شک میں مبتلا تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بلا شبہ اہل تقوی امن کے مقام پر ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باریک ریشم اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، وہاں اسی طرح کی سہولتیں ہوں گی اور ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے کھانے کی چیز منگوا لیا کریں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، پس پہلی موت کے سوا وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، پس اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب إنهم مرتقبون، پس آپ انتظار فرمائیں، یہ بھی منتظر رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غلبے والا حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق اور پھیلائے ہوئے جانوروں میں یقین کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، رات اور دن کے مختلف ہونے میں اور آسمان سے نازل کیے ہوئے رزق میں، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے میں اور ہواؤں کے چلنے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے تباہی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ ان کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر تکبر کی بنا پر وہ اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، غرض یہ کہ اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں، پس اس کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر جب اسے ہماری آیات میں سے کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے، ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے پیچھے جہنم ہے اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز نے بھی انہیں غنی نہ کیا، اور اللہ کے سوا جن کو انہوں نے حمایتی بنایا تھا وہ کام نہ آئے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ هذا هدى والذين كفروا
كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ نے تمہارے لیے باہر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں اس کے حکم کے مطابق کشتیاں چلائی جائیں جس سے اس کا فضل تلاش کیا جائے تاکہ تم شکر کرو۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان تمام کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون۔ آپ اہل ایمان سے فرما دیں کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ جو کوئی صالح عمل کرے گا تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور ہم نے انہیں تمام دنیا پر فضیلت بھی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے انہیں دین کے متعلق واضح ثبوت بھی عطا کیے، بس انہوں نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا اس کی وجہ آپس میں ایک دوسرے سے ضد تھی۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن کی اختلاف شدہ باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں شریعت پر قائم کر دیا، بس اسی کی اتباع کی جائے اور بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے اور بے شک ظلم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اہل تقوی کا دوست اللہ ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز قرآن ہے جو ہدایت اور رحمت ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو یقین لاتے ہیں۔ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ کیا برائیوں کے مرتکب لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا ہم ان کو ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو صاحب ایمان ہیں اور صالح عمل کرنے والے ہیں تاکہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے؟ جو حکم یہ لگاتے ہیں بہت ہی برا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے بے راہ ہی رہنے دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے، پس اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ کیا پھر بھی تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم نے مرنا اور جینا ہے، زمانے کے علاوہ ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ تو صرف قیاس ہی سے کام لے رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے پاس سوائے یہ کہنے کے اور کچھ وجہ دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس باپ دادا کو لے آؤ۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جس کے متعلق شک نہیں ہے تم سب کو جمع کرے گا، لیکن ان کی اکثریت لا علم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور قیامت قائم ہونے والے دن اہل باطل ہی خسارے میں رہ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھیں گے، ہر امت کو اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، آج کے دن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ہمارا یہ لکھا ہوا اعمال نامہ تمہارے بارے میں حق بیان کر دے گا، جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے رہے۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين۔ پس ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا، یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ اور کفر کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہ سنائی جاتی تھیں، اس کے باوجود تم نے تکبر کیا اور مجرموں کی قوم بن گئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے، تو اس کے جواب میں تم یہی کہتے تھے کہ ہمیں قیامت کے متعلق بالکل معلوم نہیں ہے، ہم اسے محض گمان تصور کرتے ہیں اور ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
اور ان کے عملوں کی برائیاں ان پر نمایاں ہو گئیں اور اس عذاب نے آ کر انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کیے رکھا اسی طرح ہم بھی فراموش کیے ہوئے ہیں، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو تم نے مذاق بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا تھا، بس آج یہ دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی انہیں توبہ کی توفیق ملے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ پس تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین بھی وہی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں زمین کی کبریائی اسی کے شایان شان ہے، وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔